کیا طائف والوں کے پاس، کیا فارس والوں کے پاس، لیکن خلاصتاً بہت بڑے مفسر حضرت علامہ قرطبی کے حوالے سے مفسر دوران حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اظہری علیہ رحمت نے علامہ قرطبی کا یہ جملہ لکھا کہ رب یہ جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا فی الحقیقت یا مخاطبۃ لجمیع العالم، لجمیع العالم، میرا رب ساری کائنات والوں کو کہہ رہا ہے اے مشرق والوں، اے مغرب والوں، اے شمال والوں، اے جنوب والوں، اے عرب والوں، اے عجم والوں، زمین کی اس سطح پر جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے اسے جو بھی تکلیف اور دکھ پہنچتی ہے، ہر دکھی کے دکھ کا درد لے کر یہ میرا رسول دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ راستے پر نظر نہیں آتے تو عزیز علیہ ما عنتم، تیرے میرے دکھوں کو دیکھ کر تڑپ جانے والا وہ رسول رحمت خود چل کر اس عورت کی جا کر بیمارداری کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، چاہنے والے ہیں یا بدخواہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں یا کانٹے بچھانے والے ہیں، میرا رسول سب کے لیے دکھوں پر تڑپنے والا ہے، حریص ہے۔ یہ تو سب کی بات ہوئی، اور فرمایا جب مرحلہ آتا ہے دامن تھامنے والوں کا، فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، جو غیروں کے لیے بھی مضطرب ہے، جو کانٹوں بچھانے والوں کے دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنوں کی بات آتی ہے، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو وہ رب کی شانوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ مختصر وقت میں جو بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام کیا ہے لوگوں، اگر نجات چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، آؤ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ یہ ساری محرومیاں، یہ ساری بیماریاں، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ سارے فرقے اور یہ ساری جماعتیں نتیجہ ہے قرآن سے دوری کا۔ میں مثال دیتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 188، سورہ اعراف آیت نمبر 188، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میرے نبی دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو، اے لوگو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں، کسی نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں یہاں چپ کر کے تمہاری جہالت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں یہ کہوں قرآن پڑھنے والوں، یہ قرآن بول رہا ہے، نبی خود کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہ میں اپنی ذات کو نہ ذرا نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو قرآن میں جس کی یہ گواہی ہو جو نبی نہ اپنے آپ کو نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، وہ تجھے اور مجھے کیا فائدہ دے گا؟ وہ تجھے اور مجھے، اور آپ کہیں گے مولوی نے قرآن سے ثابت کر دیا، قرآن مولوی نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ نبی اپنی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، نبی اپنی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن میں ہے لا املک، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے
نفع پہنچائے گا؟ بس اتنا جملہ ہم سنتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اتنا جملہ سنتے ہیں۔ اس لیے میرا پیغام ہے، آؤ قرآن پڑھو۔ اگر کاش سارے یہ جملے ایک طرف، ایک آیت آپ کو یہ یاد ہو کہ مولوی صاحب یہ آیت بھی تم ادھوری پڑھ رہے ہو، یہ آیت بھی تم ادھوری پڑھ رہے ہو، میں آیت بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ اگر یہ آیت پڑھو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مولوی صاحب جس نبی کو رب رؤوف بنا کر بھیجے، رحیم بنا کر بھیجے، جو رؤوف بھی ہو، جو رحیم بھی ہو۔ رؤوف کون ہوتا ہے؟ شفقت کرنے والا۔ رحیم کون ہوتا ہے؟ رحمت کرنے والا۔ اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں۔ اور مفسرین نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رب نے اپنے دو نام کسی رسول کے لیے ذکر نہیں کیے۔ یہ مقام صرف آمنہ کے رات کا ہے کہ رب اپنے نبی کو رؤوف بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رؤوف بھی کہہ رہا ہے، جو رؤوف، رب رؤوف ہے یا نہیں؟ رحیم ہے؟ رب کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا؟ جو رؤوف اور رحیم ہو، جو رؤوف اور رحیم ہو، کیا وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا؟ جی رب بھی رؤوف ہے، رب بھی رحیم ہے، اور وہ رؤوف الرحیم۔ اے مومن خوش ہو جا، وہ کہہ رہا ہے میں بھی رؤوف ہوں، میں بھی رحیم ہوں۔ میرے نبی کی آمد کا جشن بنانے والے، یہ آنے والا بھی رؤوف الرحیم، یہ آنے والا بھی رؤوف الرحیم بن کر آ رہا ہے۔ بات رہی اس آیت کے جملے کی، کیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ میں نے کہا میدان وسیع قرآن پڑھو۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے، بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے۔ قرآن سے ہم دور جا رہے، حدیث سے ہم دور جا رہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ آگے بھی جملہ ہے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ میں اپنی ذات کو کوئی نفع خود نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان خود نہیں پہنچا سکتا۔ میں جو بھی نفع کا مالک ہوں، جو بھی نقصان کا مالک ہوں، یہ نفع نقصان پہنچانا یہ میری صفتیں نہیں۔ الا ماشاء اللہ، نفع کے لیے ہاتھ میرا اٹھتا ہے، جھولی میرا رب ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ کلمہ یاد کر لیں تھوڑا سا، لا الہ۔ اگر یہاں کلمے کو ختم کر دیا جائے، قرآن سیکھے، میں آپ کو دعوت بار بار دے رہا ہوں، بچوں کو پڑھائیں لا الہ۔ آگے نہیں ابھی لا الہ، بھائی ابھی اللہ نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی۔ مولوی اتنا جملہ کہہ کر کے آپ کو پڑھایا جائے کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، قرآن میں آیا ہے لا الہ، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، آپ کہیں گے نہیں، صرف لا الہ تک بات ختم نہیں ہو جاتی، آگے الا اللہ بھی ہے، الا اللہ بھی ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے بعد بھی بات ہے، اللہ کے بعد بھی بات ہے، لا الہ پر بات ختم نہیں ہو رہی، الا اللہ بھی خدا کا کلام ہے۔ تو یہاں بھی آئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا پر ختم نہیں ہو رہی، الا ماشاء اللہ بھی ہے، الا ماشاء اللہ بھی ہے۔ مجھے تو سمجھ یہ آ رہی ہے، نبی کہہ رہے ہیں میں نفع بھی دیتا ہوں جس طرح کلمہ ہے، کوئی معبود نہیں،
اور سب سے بڑی بات وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ وَبِالْمُؤْمِنِينَ بھائی رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ شک ہے؟ رؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ ان اللہ رؤوف الرحیم اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ آج کل لوگ بڑے عیارانہ انداز میں کہتے ہیں کسی کو دستگیر نہ کہو، کسی کو داتا نہ کہو، کسی کو گنج بخش نہ کہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے، داتا صرف اگر داتا کہو گے شرک ہو جائے گا، اور گنج بخش کہو گے شرک ہو جائے گا، اگر دستگیر کہو گے، اگر مشکل کشا کہو گے شرک ہو جائے گا۔ کیا؟ کسی کو مشکل کشا نہ کہو، کسی کو دستگیر نہ کہو، کسی کو لجپال نہ کہو، کسی کو غریب نواز نہ کہو، کسی کو داتا نہ کہو۔ ویسے میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں کم از کم سٹیج والے تو جانتے ہیں، ویسے ہماری امت کے لیے بڑی آسانی آ گئی ہے، 2500 کا مولوی رکھ لے، قرآن جانے مولوی جانے آپ دنیا کا جی کیوں بھائی قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے یا آپ کے لیے؟ آپ کے لیے آیا ہے؟ پڑھتے کتنے ہیں؟ ایک مولوی رکھا ہوا ہے مالے، پھر کہتے ہیں بش ہمیں جوتے مار رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے قرآن کے ساتھ۔ معراج یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں داتا کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، گنج بخش کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، دستگیر کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، لجپال کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، مشکل کشا کہو گے مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ لجپال اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا حنیف قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار بآواز بلند تکبیر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا حنیف قریشی صاحب، مولانا حنیف قریشی صاحب، قاضی کمال شاہ صاحب، الاسلام، الاسلام یہ دولت ہے تو سب زندہ، جی یہ دولت ہے تو سب زندہ، وگرنہ کچھ نہیں۔ ہم زندہ ہوئے تو کیا مر چکے ہیں۔ معراج یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں دستگیر کسی کو نہ کہو، لجپال کسی کو نہ کہو، مشکل کشا کسی کو نہ کہو، داتا کسی کو نہ کہو۔ داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، میں یہی روشنی میں دعوے سے یہ کہوں گا، کائنات میں جس کی جھولی میں جو کچھ جا رہا ہے عطا خالق کی ہے، تقسیم میرے مصطفیٰ کی، تقسیم میرے مصطفیٰ کی۔ ویسے آج مولانا حنیف صاحب آئے ہیں، حضرت پیر صاحب آئے ہیں، فضول آئے ہیں یا کچھ آپ کو نقصان نفع پہنچانے کے لیے؟ نفع پہنچانے؟ آپ نے محلے میں مولوی رکھا ہوا ہے، نفع کے لیے نقصان کے لیے؟ جی نفع کے لیے یا نقصان؟ ویسے نقصان اٹھا رہے ہیں، دوہرا مال کا بھی ایمان ہے۔ کیوں بھائی آپ رکھیں مولوی ہمیں نفع دے، وہ کہے نبی نفع ہی نہیں دے سکتا، نقصان ہی نہیں دے سکتا، دوہرا نقصان آپ کا ہوا یا نہیں؟
تنخواہ بھی ضائع کی، ایمان بھی ضائع کی، تنخواہ بھی ضائع کی، ایمان بھی۔ ویسے آپ کی نیت ہوتی ہے کہ مولوی نفع پہنچائے، مولوی حنیف صاحب آئے ہیں، یہ بھی اسی نیت سے آئے ہیں، میں جاؤں گا لوگوں کو نفع پہنچوں، لوگوں کو نفع۔ پیر صاحب آئے ہیں نفع پہنچانے کے لیے، آپ آئے ہیں نفع لینے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نفع دوں، حنیف صاحب نفع دیں، پیر صاحب نفع دیں، اور جس ذات کو رب نے صرف حویلیہ والوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، وہ نہ نفع دے نہ نقصان دے، وہ نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے، میں ایک دو حدیث صرف بخاری، صرف نبی کیا دیتا ہے، نبی پوچھ لینے والوں، پوچھ۔ میں اگر بخاری کی حدیثوں کا خلاصہ دکھاؤں گا آپ کو، صرف ایک جھلک دکھاؤں، یہ جو کہتے ہیں نبی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، بے ایمانی ہے، محرومی ہے۔ اللہ کی قسم، مجموعہ ہے حدیث گواہ ہے، نبی امتی کی، صحابی کی آنکھ نکلتی ہے، در مصطفیٰ پر جاتا ہے، بجلی ٹوٹتی ہے، در مصطفیٰ پر جاتا ہے، بازو کٹتا ہے، در مصطفیٰ پر آتا ہے، بیماری لگتی ہے، در مصطفیٰ پر آتا ہے، بھوک ستاتی ہے، در مصطفیٰ پر آتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک حدیث بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن بیماری لگ گئی ہے، بھول جاتا، بیماری لگ گئی ہے، بھول جاتا ہوں۔ کیا بخاری کی حدیث، بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری علماء کا اتفاق کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب کتابوں میں سے صحیح کتاب بخاری، صحیح کتاب۔ لیکن بخاری کو پڑھنے والے، پڑھنے کے لیے بھی کوئی نظر چاہیے، کوئی پڑھانے والا جائے، کوئی پڑھانے۔ بے عشق نبی، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتا۔ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ ماشاءاللہ، یہ بخار ہے۔ اور وہ کیا ڈینگو وائرس، وہ نہیں آنا دو چارجر بخاری پڑھ کر سنیں بخاری کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن فانسا ہو، بعد میں بھول جاتا ہوں، بعد میں شکایت کی، نسیان ہو گیا ہے، بھول کی مرض لگ گئی ہے، بھول کی۔ حضور نے کیا فرمایا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو ہریرہ تیری عمر بڑھ گئی ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، میرے پاس معجونیں تو ہے نہیں، میرے پاس بادام تو ہے نہیں، پستہ تو ہے نہیں کہ کوئی دوائی بنا کر دوں تیرا دماغ میں تیز کر دوں۔ اور سب سے بڑی بات کہ میں اپنے آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، تیرے دماغ کا میں علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ جب صحابی نے یہ عرض کی، رسول خدا نے جھڑکا نہیں، دربار سے نکالا نہیں، یہ نہیں کہا میں تمہیں کہتا رہا رب سے مانگ، جا کر سجدے کر، دعائیں مانگ، رب کو کہے کہ مجھے دماغ عطا فرما، فرمایا نہیں نہیں، تو میرا غلام ہے، میری باتیں سنتا ہے، بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ فقالا ابسط رداءک
کہتے ہیں میری درخواست سن کر میرے محبوب نے کہا ابو ہریرہ میرے سامنے اپنا رومال پھیلا اپنا رومال. آپ کہتے ہیں فبسطت میں نے اپنا چادر پھیلا دی میں نے اپنی چادر پھر کیا ہوا فغرف بیدیہ فیہ رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح چلو پڑے جس طرح آپ دانے ہاتھ بھر کر دیتے ہیں آٹا ہاتھ بھر کر دیتے ہیں مکی ہاتھ بھر کر دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بھرے میرے رومال پر انڈیلے اور پھر کہا ابسطا الی صدرک. ابو ہریرہ رومال اٹھا اپنے سینے سے لگا کہتے ہیں میں نے رومال الی صدرک فضممت الی صدری میں نے رومال اٹھایا اپنے سینے پر لگایا فواللہ ما نسیت بعض شیء خدا کی قسم رومال سینے سے لگنے کی دیر تھی آج تک میرے نبی نے جو بھی فرمایا مجھے یاد ہے کبھی بھی نہیں. کیوں بھائی کوئی مولوی ہے جو آپ کے دماغ کی دولت دے جی بلکہ دماغ خراب جی مولوی دماغ خراب کرتا. اللہ معاف فرمائے. اللہ یہ محفل میلاد کے حوالے سے بھی شاہ صاحب اس دفعہ میرے ذہن میں آئی کہ بارے کی بات اگر بارہ ہے تو مولوی صاحب روزانہ محفل کریں جلوس نکالیں جی. اگر بارہ نہیں ہے نبی کا ذکر ہے تو بدعت کہاں جائے. بدعت سر رائے والے نے بہت اچھا لطیفہ اس حوالے سے لکھا. حضرت قبلہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ چیف جسٹس کو بحال ہونا چاہیے جی تو مولوی صاحب نے کہا نہیں چیف جسٹس کی بحالی کی دلیل مضبوط نہیں. دلیل تو سر رائے والا لکھتا ہے ہاں مشرف کی حمایت کی دلیل بڑی مضبوط ہے. سودے کی بات جی ججوں کے بحال ہونے کی دلیل مضبوط نہیں ہے. مشرف کی حمایت کی دلیل حویلیاں بازار میں احتجاجی جلوس کی دلیل بڑی مضبوط ہے جس میں میلاد کے جلوس کی دلیل مضبوط نہیں ہے. دلیل مضبوط نہیں ہے. دکانوں کو آگ لگانی ہو دلیل ہے. بندے پر گولی چلانی ہو دلیل ہے جی. پورے شہر کے امن کو خراب کرنا ہو دلیل ہے. گلیوں میں اللہ اکبر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے ہو دلیل کوئی نہیں. دلیل کوئی نہیں ہے. سودے کی بات ہے. اور جو بڑی مجھے لطفی ہے جس بات کی سر رائے والے نے اس نے آگے کہا کہ میرے دوست نے مجھے ایک لطیفہ سنایا. لطیفہ یہ تھا بس کہہ رہا تھا کہ جنت کی ایک حور نے خودکشی کر لی. جنت کی ایک حور نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ خودکشی کا زمانہ تھا مہینہ پہلے جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا. یہ ربیع الاول کا مہینہ پہلا جمعہ تھا. کہتے ہیں کہ جنت کی ایک حور نے خودکشی کر لی ہے. میں نے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگا حور کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے نام فضل الرحمان کا نام لگ رہا ہے. میں فضل الرحمان کے قرے میں آ رہی ہوں تو بہتر ہے اس کے جنت میں آنے سے پہلے ہی مر جائے. دماغ کی بات کر رہا ہے. یہ دماغ کی بات ہے. یہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کوئی ہستی کوئی سخی کوئی دولت مند کوئی مقتدر کوئی پیر کوئی ولی میں کہوں گا ایسا نہیں جو زین کے حافظے کی دولت کو ہاتھوں سے تقسیم کرے. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے جو کام زمانے میں کوئی نہ کر سکے آمنہ کا لال وہ بھی
وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا لطیف صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا تھا، میرے انداز کو داد نہیں دینی، میرے اشعار کو داد دینی ہے۔ جس کو سمجھ آئے یہ صرف سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اس یاد سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یاد سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزادہ ہمارا نہ کیا۔ اس یاد سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزادہ ہمارا نہ کیا۔ کی ہم نے جہنم کی بہت ہی تدبیر، کی ہم نے جہنم کی بہت ہی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ادھر شاعر نے حد کر دی، وہاں تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں، خدا جب تم سے فرمائے، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ یہاں تو جناب سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ اب میں آپ لوگوں کا جو وقت ہے اس کو اور ضائع نہیں کرتا، لیکن میں ایک خیبر کا واقعہ دہراؤں گا۔ جس طرح نبی پاک نے علی کو بلایا خیبر کے میدان میں، آج میں اس کے چند الفاظ حنیف قریشی صاحب کے نظر کرتا ہوں۔ میرے نور نظر، میرے نور نظر، میرے لہجے فکر، میرے راستے سفر، اب دیر نہ کر۔ میرے نور نظر، میرے لہجے فکر، میرے راستے سفر، اب دیر نہ کر۔ میں شجر تو ثمر، میں دعا تو اثر، اب دیر نہ کر۔ میں شجر تو ثمر، میں دعا تو اثر، اب دیر نہ کر۔ میرے شام و سحر، میرے دیدہ تر، میرے دیدہ تر کی تجھی کو خبر، اب دیر نہ کر۔ شہزادہ شوخ کمام مدد دے، شہزادہ شوخ کمام مدد دے، اے والی ملک ولا مدد دے، تو سخی تو اخی علی کملی، تو علی تو شیر خدا مدد دے۔ پھر کیا جنابِ دھرتی کی، پھر کیا جنابِ دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ، پھر کیا جنابِ دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ، کونین کی نبضیں تھم جائیں، اس دور سے آ، اس علاج سے آ، خیبر سے مدینہ دور سے ہی، طاقت سے نہیں نجات سے آ، تو سخی تو اخی تو جلی کبلی، تو علی تو شیر خدا مدد دے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے پاکستان کے معتبر نہایت معزز مہمان، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا حنیف قریشی صاحب، بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نعرے ابھی بچے ہوئے ہیں جن کا میں پہلے تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حنیف قریشی صاحب، حنیف قریشی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر سید قاضی کمال کیا صاحب۔ پرانو پاس سے ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ابھی میری گھڑی پر 5:05 ہوئے اور نماز عصر کا وقت 6 بج کر تقریباً 33 منٹ تک ہے۔
6:33 تک اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ بلا کراہیت نماز صحیح اپنے وقت پر پڑھی جائے گی. یہ جو ہم گھڑیوں کا ٹائم رکھتے ہیں جی 5:15 یہ اپنی ایک سہولت کے لیے، وگرنہ شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اتنے بج کر اتنے پہ پڑھیں. دوسرے لفظوں میں یہ بھی ایک بدعت ہیں کیونکہ سرکار کے دور میں کوئی گھڑیاں وڑیاں نہیں تھیں. تو البتہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ مختصر سا حاضری لگاؤں گا اور میں اسی وقت کے دوران میری گفتگو ختم ہوگی اور انشاءاللہ ہم لوگ باجماعت نماز ادا کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الراشدين الكاملين وعلى أولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل في المقام الآخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اور وہ تو جنتی ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے
دعا کر کے کو ہم گناہگار، پیار سے کہیں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، اور نظام ان کے کرم سے ہے اپنا مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم فخر السادات زینت المشائخ پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ توری شریف، استاد العلماء والفضلاء حضرت والا شان محترم حضرت علامہ مولانا محمد اللہ دتا صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد عزت و احترام و تکریم یادگار اسلاف استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق صدیقی صاحب، دیگر جمیع سادات گرامی القدر میں اسماء گرامیہ سے واقف نہیں ہوں، میزبان گرامی جناب محترم محمد حسین خان صاحب اور کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ نے انتہائی مدللانہ محققانہ گفتگو آپ کی نظر کی، سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میرے تھوڑے سے سالوں کے تجربے میں نے دیکھا ہے میرا رب اگر کسی پہ کرم کر دے تو کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے جملے زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ کی گفتگو آپ کے اور میرے حق میں مفید بنائے، اور اللہ کریم جو انہوں نے سرکار مدینہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اپنی حاضری لگوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزت مآب مسلمان بھائیوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی غلامی کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ترستے تھے۔ اس دن ہمارے وہاں ایک عیسائی مسلمان ہیں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، فون پہ دوست نے مجھ سے بات کی کہ جی اس طرح وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے۔ میں نے بات چیت چلتی رہی، اختتاماً جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں مسلمان ہو، اور وہ کوئی جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا ایک بہت بڑا بزنس مین، بڑا لائق، اس نے کہا اور کیا مجھ سے پوچھتے ہو۔ میں ان صاحب کا نام نہیں دے سکتا کہ ایک جاتے جاتے کہیں سے ایک مولوی صاحب کی تقریر کے 2 جملے سنے، اور وہ جملے یہ تھے کہ انجیل میں جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد آنے والا مددگار آ رہا، اور اس کی یہ شان اور کمال ہے کہ اگر مجھے اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت ملے تو میں اس کو اپنے لیے واحد
میں اس ریسرچ میں پڑ گیا کہ یہ کس جگہ ہے اور اگر کوئی ایسی اور میں نے کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی اختیار کر لیا. حضرات میں اور آپ کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قریشی صاحب آتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے بس کلیئر ہے سارا صاحب وہ تو ہیں انہم مسئولون. ایک سوال تو بھی رہتا ہے اصلی سوال تو رہتا ہے چلے تو پورے مدرسے بھی سارے نمازیں بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اصل میں چیز رہ گئی ہے کیا کرو باقی جناب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سوال ہوگا اسے سوال کرو آخری اور بیڑا پار یا آر یا پار یا ادھر یا ادھر وہ حیران ہو کر دیکھے گا اور فخر میں کھڑا ہوگا جناب نماز سے بڑا سوال تو کوئی نہیں روزے سے بڑا سوال تو کوئی نہیں ہم تو پورے چمکیے میں سارا کچھ کلیئر کر کے آ گئے تو فرشتہ کا سوال کرے گا ساری چیزیں کلیئر ہیں لیکن اتنا تو بتا واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی وآل بیت سب کچھ کلیئر ہے لیکن اتنا تو بتا کیا سینے میں علی اور اولاد علی کا پیار بھی ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے ذرا بتانا حیدری کے نعرے پہ تیرا رنگ اڑتا تھا یا تیرا سینہ کھلتا تھا حیدری کے نعرے پہ تجھے پیر پڑتی تھی یا تیرے چہرے کی رونق پڑتی تھی بتا سینے میں علی کا پیار ہے آل محمد کا ادب اور پیار ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو جا اور اگر نہیں تو یوم یؤخذ بالنواصی والاقدام ایسا ایمیں نا اے بڑیاں بڑیاں ظلموں تو پکڑ کے ترو کے منہ پار سٹو جہنم دے تو الحمدللہ میں اور آپ سننی ہیں ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتا وہ سننی ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ کے کسی بھی صحابی کا بے ادب ہو جو کسی بھی صحابی کا بے ادب ہو وہ سنی نہیں ہے اونچا بولو یا اونچا بولو وہ سنی نہیں ہے اور راضی ہے لوگوں کو راضی کی تعریف نہیں آتی اصل راضی کی تعریف یہ ہے راضی اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے کسی صحابی کا گستاخ صحابہ کا پید وہ راضی ہے اور جو علی سے پیار کرنے والا ہو اس کو راضی کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ پکا جنتی ہے اور یہ قانون ہے کبھی راضی جنت نہ خارجی اور نہ لیٹ لے ہو گئے بسم اللہ اجنتے میں تقریر شروع ہی نہیں کی تھی یہ بات ہے باقی چیزیں چلیں گی آپ لیکن ادھر تھوڑا ذہن بھائی جنت میں نہ خارجی جا سکتا ہے اونچا بول کون جائے گا ایک سیکنڈ نانا دلیل کے بغیر میں 70 بلکہ میں نے 73 کتابیں ہو گئی میں نے یہ ساری بات میرے پاس رجسٹر میں موجود ہے 73 کتابیں جن میں اہل تشریح کی کتابیں بھی ہیں جن میں غیر مقدم کی کتابیں بھی ہیں اور تو چھوڑو امام قرطبی امام رازی امام غزالی یہ تو گھر کے لوگ ہیں نا غیر مقدموں کی کتابیں نواب شریف حسن غبالی ان کے اور بڑے بڑے لوگ انہوں نے بھی لکھا ہے قیامت والے دن اللہ قریب کچھ کو سفید چہروں سے جنت میں بھیجے گا اور کچھ کے چہرے کالے سیاہ ہو کر ان کو دوزخ میں دھکیلے گا فرمایا یہ جو سفید چہروں والے ہوں گے نا یہ اور کوئی نہیں ہوگا ہم اہل السنت والجماعہ نہیں اور میں آکر تو سنجی لاٹری میں تو لائیے 1000 روپے تو سن اٹھ کے لگنا ہے تو میں ایڈی بٹی گل سنائیے کہ تہاڈی جنت دی لاٹری نکلی ہوئی ہے اور تو ساڈے تے کوئی ٹس کماس نہیں لگنا ہے کہ جنت کی قدر ہی کوئی نہیں ہے آئے آئے تو ذرا ذوق کا اظہار کر کے کہہ دو سبحان اللہ تو میں نے کیا کہا جنت میں نہ
رافضی جا سکتا ہے اور نہ انی تو لڑنی مچی علی نے پتران اگر رکھو غیر تو پھر پوچھا چاہیا ہوئے جاؤ ہمیں چلنا چاہیے. اتنی تو اندھیر لگی نہیں ہے, اتنی تو لٹ مچی ہوئی نہیں ہے, اتنا ہی تو جناب کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے کہ بچے دیر کرے 2-4 دن لگاؤ تو جنت میں چلے جاؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے, ایسے نہیں ہے, آسان بھی ہے. اور میں نے پوچھا ایک اہل عقل و دانا ہو خیرت جنت کی قیمت ہے کیا؟ اس نے کہا علی سے پیار کر اور اس کا نعرہ لگا. یاد رکھنا میرا اللہ قرآن مجید برہان رشید کی اندر ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, کئی جگہ پر میرے رب نے فرمایا تلک الجنت التی نورثها عبادی الصالحون. میرا رب اعلان کرتا ہے یہ جو جنت ہے یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اے مالک یہ کس کی جاگیر ہے. میرا رب کہتا ہے اس جنت کا مالک ہم نے اپنے صالحین بندوں کو بنایا ہے. اور جو خارجی اور رافضی ہو وہ کبھی صالح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں وہ عرض کر رہا تھا, جملہ آگے نکل گیا, چلو یہ بھی اصلاحی گفتگو ہے, کوئی بات نہیں. مجھے پیر صاحب سے محبت ہے, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پیر صاحب سے مجھے پیار ہے, میں پیار کرتا ہوں, لیکن میری عصمت و مقدر کا کیا کہنا کہ قبلہ پیر صاحب اسٹیج پہ آ کر کہتے ہیں مجھے تجھ سے پیار ہے. اے تے بندے ہر ایک آدمی میرا وزیران اب تعلق کے ہوئے بچو دوئے آنگے مزہ تے تائیں منسٹر آوے آکے وہ کھل کھلا کے وہ آکے جناب ہے خان صاحب انہوں بغیر تو میرا کام کردہ ہی نہیں ہے, میں جاڑی بھی میرے سامنے تراتی نہیں تو پھر خان ہاں مشرف آکے چوری میرے میں لیکن جملہ نیا ہے سیاست کا بارہ چلے تو پھر بتا کر کہنا جناب یہ کون واہ جی بڑی تو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں. اب میں تیرا ذہن دوسری طرف لا رہا ہوں, تجھے اپنے ٹور کا پتہ نہیں کہ کائنات کے رب کا یار پر سرے ممبر کہہ رہا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس سے زیادہ تیری ٹور کو اور علامہ نے بتا دیا کتنا پیار تجھے کانٹا چوبے داد مدینے والا محسوس ہے. اس سے زیادہ پیار کائنات میں اس کی مثال ملی نہیں سکتی. تو بھائی پھر میں اور تم اس نبی کے بارے میں باتیں اور جھگڑے کرتے شروع کر دیں کہ جو اتنا عرش پہ تیرے میرے آقا گئے نا. بس یہ جملے ہیں, اس کے بعد میں اس کے اپنے اگلے لفظ دے آؤں گا. عرش پہ گئے رب کے سامنے, یہ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بلا تشبیہ, لیکن قرآن نے ایک نقشہ تو کھینچا ہے ما زال البصر وما طغى. میرا یار جب میرے حسن لازوال حسن میرے جلوے تابہ کو جب دیکھ رہا تو ایسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی ناک جھپکی نہ نظر چڑھائی دیکھ رہا دیکھے جا رہا تھا. اب اس عالم میں کتنا صبر اہل زمین اہل کہ گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی, مڑ کے آئے. اب مجھے ذوق چاہیے آپ کا, مجھے سبحان اللہ کی صدا کی درکار ہے. جب گئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی, جب پلٹ کے آئے کنڈی ہل رہی تھی, لیکن اشارہ نہیں کہتا ہے ابے یہ ظاہر کو نہ دے, حقیقت میں ذرا نظر کر کے
لیکن مجھے ایک جملہ امام قرطبی کا میرا دل جو نا چڑھا کر دیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ ادھر تھے، بڑا سادہ سا جملہ ہے لیکن چونکہ تسی سارے سائنس پڑھے ہوئے ہیں تو تکو نے تو امتحان لینا نا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ ادھر تھے سب اوکے۔ ایک چیز اور آپ لوگ یہ کہانیوں میں ڈراموں میں دیکھتے رہتے ہیں یا سائنس کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک ایک قمری سال، ایک ایک نوری سال، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ پڑھے نا؟ یعنی ایک یہ سال جو ہمارا گزرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو کچھ ادھر ہمارا بظاہر جو ہے نا وہ چند منٹ گزرتے ہیں، ادھر نہ جانے کتنے سال گزرتے ہیں، اور ایک ادھر ہے کہ ادھر ایک منٹ گزرتا ہے، ادھر نہ جانے کتنے۔ یہ تو آپ کی سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی؟ بھائی بولو، بتا رہی ہے نا؟ تو اب کہا جب مصطفیٰ ادھر تھے نا حرکت اپنی تھی، جب ادھر گئے نا توجہ، جب ادھر گئے آپ کی نورانیت کا فیض ادھر پہنچا تو وہ والے سال سپیڈ میں آ گیا۔ ادھر نبض ہستی رک گئی، ادھر نبض ہستی کی حرکت تیز ہو گئی، زمانے کا سلسلہ دریا سپیڈ اپنی ہو گیا، اور اس کی تیزی ہو گئی، اللہ اکبر، سرعت تیز ہو گئی، تیزی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بات نہیں کرنی کتنے دن گزرے، کتنی راتیں گزری، کتنے منٹ گزرے، کتنے مہینے گزرے، لیکن کم از کم بندہ جائے وہاں بیٹھے، کچھ بولے، کچھ سنے، کچھ سنائے، کچھ دیکھے، کچھ دکھائے، پھر پلٹ کے آئے، پھر جائے، پھر آئے، پھر جائے، 9 دفعہ آئے، 9 دفعہ جائے، پھر آسمان آدم پر، آسمان دنیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر امام راضی کی تحقیق کے مطابق ان مخلوقات کو نماز بھی پڑھائے، ذہن آگے رکھنا ہے، نماز بھی پڑھائے، وہاں خطاب بھی، موسیٰ سے ملاقات بھی ہو، عیسیٰ سے ملاقات بھی ہو، جناب ابراہیم سے ملاقات بھی ہو، ایک خاص سادہ سا جملہ ہے، سادہ سے باتیں، کم از کم بڑی سپیڈ لگے، کام تو مہینیاں لگتے ہیں، نہیں سمجھ آئے۔ یاد پہلے آسمان پہ گئے، وہاں ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے کہا مرحبا مرحبا، پھر وہاں پر فرشتوں کی جماعت ہوئی، پھر آگے گئے، پھر آگے، پھر ساتھ میں تفصیل نہیں جا رہا کیونکہ میں شان مصطفیٰ کی طرف آتا ہوں، پھر آگے 70,000 پردوں سے گزرے، اور امام زرقانی نے جو لکھا ہے وہ تو بعد میں ختم کر دی، فرماتے ہیں جس جس صفت سے گزرے لما مر علی حضرات الاسماء الالہیہ سارا متخلصا بصفات ہیں، ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ جس صفت کے پردے سے گزرتے جاتے اللہ کی صفت اس کا نور مصطفیٰ پہ رنگ چڑھاتا جہاں تک کہ صفت رحمت سے گزرے تو رحمت للعالمین بن گئے، تو ساری صفتوں سے گزر کر آقا حضور رب کی قربت میں پہنچے۔ اب وہاں کتنا وقت گزرا، کہا وقت وہاں جا سکتا تو وقت وقت ہوتا نہیں، وہاں وقت 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 کا تعلق سورج سے، وقت کا تعلق چاند سے، وہ ہے نہیں وقت وقت ہے کیا۔ بہرحال قرآن اتنا کہتا ہے جتنی دیر میرا یار رہا ماں ساغل بسر وما طغى، وہ مجھے دیکھتا رہا، نہ اس کی نظر جھپکی نہ اس کی آنکھ چندہائی۔ بس میں جملہ آتا ہے، تیرے میرے رب کریم کی طرف سے سوال ہو گیا، او میرے یار میرے حبیب، او میرے پیارے، اور کچھ بات بھی کر، کچھ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اللہ، عرض کی مالک اگر تو دینے پہ آمادہ ہے تو میں اتنا سوال کر
کرتا ہوں مولا میری امت کو سلامت رکھنا. مالک میری امت کو سلامت. میری امت. آپ کوئی پوچھے نبی اللہ ادھر جا کر آپ امتی امت واپس آئے سر سجدے میں ہے امتی امت قیام میں ہے تو خیال امت. اور میں ایک جملہ کر رہا ہوں یار لوگوں نے کوئی لمبا چوڑا آپ اختلاف یہ نہیں ہے کہ جی یہ یار نہیں کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں, یہ جلوس نکالتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں. دیر اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر قیادت ولادت مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں. ایک دن شاید کہنے لگے میں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھو کس دلیل سے جلوس نکالتے ہیں. وہ جی یہ تو پرانا چلا رہے ہیں چلے تو منے نہ پرانا کام میں نہ کریں. حضرت کہہ رہے تھے نا دلیل مضبوط ہے تو یہ جگہ نہیں ہے. اور کوئی جلوس نکالے نہ نکالے کوئی نیلام کرے نہ کرے ہمیں سے جھگڑتے نہیں. لیکن جو عبارتیں ہیں نا مولویوں کی کتابوں میں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, معاذ اللہ جانوروں کے خیال سے نماز میں نبی کا خیال پورا ہے, یہ مولوی شاہ شریف دہلوی صاحب کی کتاب میں موجود ہے. اس بات میں ہم لوگ برداشت ہم کہتے ہیں یار ڈنمارک کا چوڑا ڈنمارک کے چوڑے اگر میرے مصطفیٰ کی مثال بنانے کی کوشش کریں تو وہ گستاخ ہیں, وہ کمینے ہیں, وہ دوستی ہیں, وہ لعنتی ہیں, وہ جہنمی ہیں. تو یار اگر یہاں کا چوڑا میرے نبی کے خیال کو جانور کے خیال سے معاذ اللہ بدتر کرا دے تو یہ لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں ہے؟ میرا تو صرف یہ سوال ہے. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ فوجی ہیں لگے انہیں بارہ بول نے اس بارے میں تیرے کیا خیال ہے کہ نبی کا اگر نماز میں خیال آئے تو معاذ اللہ نماز معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بندہ مشرک ہو جاتے نماز ٹوٹ جاتی. یہ کیا صحابہ کی نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے؟ میں جملہ آپ سے کہتا ہوں حضور کھڑے ہوتے اور قرآن کہتا ہے تاہا ما انزلنا هذا القرآن لتشقى. وہ میرے سونے چودھری کے چاند قرآن میں نے کچھ بھی اتارا اس لیے نہیں کہ تم کو پریشانی مشقت اٹھانا کیوں اتارا. میں نے تو قرآن اس لیے اتارا تاکہ تیرے میرے درمیان محبت پیار کا یہ سلسلہ گفتگو کا چلتا رہے. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. تجھ پر اس لیے نہیں اتارا تاکہ تو مشقت میں پڑ جائے. اب وہ مشقت کیا تھی تیرے میرے نبی کی, تیرے میری آقا تیری میری بخشش کا سوال لے کر نعرہ تکبیر, تیرے میری آقا بخشش کا سوال لے کر